اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اب ایک دو سوال میں آپ سے کروں گا، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ پچھلا جو سبق ہے، پچھلے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ پوچھی جائیں گی اور پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اب آپ یہ بتائیں گے کہ جب صفات کا بیان شروع ہوا، صفات کی سب سے پہلے کتنی قسمیں بیان کی گئی؟ کتنی قسمیں ہیں صفات کی؟ دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ جی ماشاءاللہ، صفات کی دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ آپ سمجھ گئے، صفات لازمہ کن کو کہتے ہیں؟ یعنی صفات لازمہ، چلیے میں اس طرح سے دوسرے لفظوں میں یوں پوچھتا ہوں کہ کسی حرف کے اندر اگر صفت جو لازمہ ہے، اگر وہ صفت اس کے اندر نہ پائی جائے تو حرف وہ باقی رہے گا یا نہیں؟ نہیں رہے گا، صفت پانا ضروری ہے۔ جی، صفت لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے، لازمہ کا یہی مطلب ہے۔ تو صفات لازمہ یعنی وہ صفات کہ جس حرف میں وہ صفت پائی جائے، اگر وہ صفت اس حرف کے اندر نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی ختم ہو جائے گا، حرف چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور صفات عارضہ، صفات عارضہ کے بارے میں، چونکہ یہ عارضی صفات ہوتی ہے، صفات عارضہ اگر کسی وجہ سے نہیں پائی گئی، ہم نے صفات عارضہ کو ختم کر دیا تو حرف تو وہی باقی رہے گا، حرف تبدیل نہیں ہوگا، حرف کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ ہاں، حرف کے جو حسن و زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ وہ کتنی ہے؟ آپ نے کتنی پڑھی ہے صفات لازمہ؟ بتائیے۔ صفات لازمہ 17 ہیں، پڑھی ہیں نا آپ نے؟ صفات لازمہ 17 ہیں۔ اچھا، صفات لازمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیں گے صفات لازمہ کتنی قسمیں ہیں؟ 17 تو وہ صفات لازمہ ہیں۔ اب صفات لازمہ کی پھر تقسیم ہے۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں۔ یہ میں اس لیے پیچھے سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ صفات کی شروع میں دو قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ 17 ہیں۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات متضادہ، غیر متضادہ، یہ 17 ہیں۔ صفات متضادہ 10 ہیں، جن کے آپس میں جوڑے ہیں، 10 ہیں، اور صفات غیر متضادہ وہ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے 17 ہو گئی، یعنی 10 صفات متضادہ اور 7 صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات کہلاتی ہیں کہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، ٹھیک ہے۔ اور صفات غیر متضادہ وہ ہے کہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ تو صفات متضادہ 10 ہیں، صفات غیر متضادہ 7 ہیں، اس طرح سے ٹوٹل 17 ہو گئی صفات لازمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ پھر صفات لازمہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ، اب ان کی بھی قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ان کی؟ دو۔ کون کون سی؟ ممیزہ اور مشترکہ۔ جی، صفات ممیزہ، صفات مشترکہ، یہ دو قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ، ان کی دو قسمیں، ممیزہ اور مشترکہ۔ ممیزہ کا کام بھی آپ سمجھ گئے اچھی طرح سے۔ ممیزہ، جو صفات ممیزہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ایک مخرج والے جو حروف ہیں ان کے اندر جدائی کرنا، یہ صفات ممیزہ کا کام ہے۔ مشترکہ، ایک مخرج والے حروف کے اندر جو صفات مشترک ہوں تو وہ مشترکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے سبق کے اوپر۔ صفات لازمہ کی یہ تقسیم ہوئی اور یہ تفصیل ہوئی۔ اب نمبر آتا ہے صفات عارضہ کا۔ صفات عارضہ وہ صفات ہیں
کہ جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں، اور اگر وہ صفت اس حرف میں نہیں پائی گئی تو حرف تو وہی باقی رہے گا لیکن اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق، یہ گزشتہ سبق کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق کیا ہے۔ فرق دونوں کا ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ صفات لازمہ بھی ہمیں معلوم ہو گئی، صفات عارضہ بھی معلوم ہو گئی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے، وہ فرق ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور آسان ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے۔ اس سے آپ لحن جلی کے بیان میں بھی گھوم جائیں۔ لحن جلی کا بیان آپ نے پڑھا، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، واضح غلطی، جو کھلی ہوئی غلطی ہوتی ہے۔ لحن جلی کی صورتیں وہاں بیان کی گئی، آپ پڑھ لینا، ان کو یاد کر لینا، دیکھ لینا جا کر کے۔ یعنی لحن جلی کی ایک صورت یہ ہے کہ حرف بدل جائے، حرف بدل جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حرف بدل گیا تو حرف کے بدلنے کی وجہ سے معنی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے یہ صفات لازمہ، چونکہ صفات لازمہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ یہ حرف میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ اگر حرف میں نہ پائی جائے تو وہ حرف ہی ختم ہو جائے، وہ حرف ہی نہ رہے۔ تو چونکہ حرف بدل رہا ہے، صفت لازمہ کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے حرف کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا کیا ہے؟ لحن خفی ہے، ٹھیک ہے۔ لحن خفی کا بیان آپ نے پڑھا کہ جس سے حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہو، جیسے اظہار کرنا، غنہ کرنا، اخفا کرنا۔ یہ ہے کہ کہیں اخفا ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، اگر ہم نے اخفا نہیں کیا تو اخفا نہ کرنے کی وجہ سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ لحن جلی نہیں ہے۔ لیکن صفت جو لازمہ ہے اس کی تبدیلی سے حرف بدلتا ہے، اور حرف کے بدلنے سے معنی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال صفات لازمہ اور عارضہ میں جو فرق ہے، پہلا فرق ہے کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی ہے، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا فرق ہے کہ صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، یہ دوسرا فرق ہے۔ جتنے حروف ہیں ان تمام حروف میں صفات لازمہ پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں پائی جاتی ہے، بعض میں نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا فرق ہوا کہ صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور بعض حرفوں میں بھی بعض حالات میں پائی جاتی ہے، اور بعض میں نہیں۔ بعض حالات یعنی مثلا کسی حرف کو پر کرنا ہے، ایک حرف ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگا تو پر ہوگی، زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا، زیر ہوگا تو باریک ہوگا، تو یہ۔ اور اسی طرح سے صفات لازمہ، تیسرا فرق ہے، صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور صفات عارضہ کے پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تین فرق ہیں۔ پہلا فرق صفات لازمہ میں غلطی کرنا لحن جلی، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی۔ اور دوسرا فرق صفات لازمہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور صفات عارضہ بعض حرفوں میں پائی جاتی ہے اور بعض میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا فرق صفات لازمہ کے پائے جانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اور صفات عارضہ میں پائے جانے کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ ابھی تک تو ہم نے جو یہ پڑھا ہے، جس پر جو بات کی ہے، یہ جو سبق پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، اس کا مذاکرہ ہم نے کیا ہے، اس کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے۔
اب آگے پڑھ لیتے ہیں آج کا سبق، تفخیم اور ترقیق، یہ آج کا سبق ہے۔ چلیے کتاب کھولتا ہوں، وہاں دیکھیے۔ چونکہ صفات عارضہ کا بیان ہے اور صفات عارضہ کے بارے میں یہ دیکھیے تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کہتے ہیں پر ہونے کو، پر ہونا، موٹا پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، یہ تفخیم ہے، اور ترقیق باریک پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو لفظ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں، تفخیم اور ترقیق۔ پر ہونا، باریک ہونا، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تفخیم اور ترقیق یہ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہیں کہیں آپ جو ہے پڑھیں گے کتاب کے اندر کہیں بھی تفخیم اور ترقیق، تو یہ تفخیم پر ہونے کو بولتے ہیں اور ترقیق باریک ہونے کو۔ دیکھیے پہلی لائن اس کی کیا ہے، پہلا حصہ اول سے پر اور باریک حرفوں کا بیان یاد کر لیا جائے۔ یاد ہو گیا، ذہن میں آ گیا پر اور باریک حرفوں کا بیان؟ شروع میں پڑھایا آپ نے، مخارج کے پر ختم ہونے کے بعد پر اور باریک حرفوں کا بیان شروع ہوا، تو یہ یہاں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پہلے حصے سے پر اور باریک حرفوں کا بیان یاد کر لیا جائے، اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے۔ جب وہ یاد ہوگا، وہ ذہن میں آ جائے گا، تو یہاں اس کو سمجھنا اور آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے حصے میں جو آپ نے پر اور باریک حرفوں کا بیان پڑھا ہے، وہاں آپ نے پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی حروف مستفلہ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ پھر حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ، لام اور را کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ تفخیم کے معنی، تفخیم کے معنی موٹا کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو بھر دینا، یہ تفخیم کے معنی ہے۔ اللہ، موٹا کرنا، حرف کی آواز سے منہ کو بھر دینا، اللہ، قل هو اللہ، ٹھیک ہے؟ رب، تو یہ تفخیم کے معنی ہے، موٹا کرنا یعنی حرف کی آواز سے منہ کو بھر دینا۔ ترقیق کے معنی باریک کرنا، یعنی حرف کی آواز سے منہ کو نہ بھرنا، ٹھیک ہے؟ تم نے پر اور باریک حرفوں کے بیان میں پڑھا ہے کہ پر ہونے والے حروف 10 ہیں، ٹھیک ہے؟ خصا، ضغطن، قز۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے وہاں پڑھا ہے کہ پر ہونے والے حروف 7 ہیں، یہاں 10 بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ پر اور باریک حرفوں کے بیان میں پڑھا ہے کہ جو پر ہونے والے حروف ہیں وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ خصا، ضغطن، قز، الف، اللہ، لام اور را، 10 ہو گئے۔ ان میں خصا، ضغطن، قز میں تفخیم صفت لازمہ ہے، یعنی یہ جو 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جو ہم نے حروف مستعلیہ پڑھا ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف تو ایسے ہیں کہ ان میں تفخیم کیا ہے؟ صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تفخیم ان میں صفت لازمہ ہے، یعنی ان کو تو پر کرنا ضروری ہے، ہر حال میں یہ صفت ان حروف کے اندر پائی جانی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو 3 حروف ہیں، الف، اللہ، لام، را، الف، اللہ، لام، را میں تفخیم صفت عارضہ ہے۔ الف، اللہ، لام اور را یہ ہمیشہ تو نہیں پر پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ پر نہیں پڑھے جاتے ہیں، بلکہ الف کب پر پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو یاد ہے، الف سے پہلے پر حرف ہوتا ہے تو الف تب پر پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ کا لام کب پر پڑھا جاتا ہے؟ ہمیشہ پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے۔ اور را بھی ہمیشہ پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ را سے پہلے را کے اوپر یا اس سے پہلے جو آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے بیان،
زبر پیش کی حرکت ہوتی تو پر پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے پر ہونے والے حروف 10 ہیں. خصا ضغط قذ، یہ 7 حروف تو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. ان کے اندر جو تفخیم ہے، ان کو پر کرنا یہ صفت لازمہ ہے. یعنی یہ حروف ہے، ان حروف کے اندر جو یہ صفت ہے پر کرنا، موٹا کرنا، اگر ان حروف میں یہ صفت نہیں پائی جائے گی تو وہ حرف بدل جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے صاد ہے، صاد کے اندر یہ تفخیم صفت لازمہ ہے. اگر ہم نے اس کو پر نہیں پڑھا، موٹا نہیں پڑھا تو یہ حرف بدل جائے گا. تو یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ ان میں تفخیم یعنی پر پڑھنا، ان کو موٹا پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے. اور یہ 3 حروف یہ ان کے اندر سے تفخیم جو ہے صفت عارضہ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صفت لازمہ اور عارضہ کو آپ سمجھ چکے ہیں. تو الف اللہ کلام را، ان میں جو تفخیم ہے یعنی یہ پر جو پڑھے جاتے ہیں، موٹے جو پڑھے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے منہ کو جو بھرا جاتا ہے وہ ہر حال میں ہمیشہ نہیں، بلکہ یہ ان کے اندر جو صفت ہے یہ صفت عارضہ ہے، لازمہ نہیں ہے، عارضہ ہے. اور ترقیق صفت لازمہ ہے. ان کے اندر ترقیق یعنی باریک پڑھنا، ان کو یہ صفت لازمہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرق کو سمجھیے بھائی. خصا ضغط قذ، یہ 7 حروف جو ہیں ان کے بارے میں تو بات کلیئر ہو چکی ہے کہ ان کے اندر تفخیم صفت لازمہ ہے، ان کو پر پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے. اور الف اللہ کلام را، ان میں تفخیم صفت عارضہ ہے اور ترقیق صفت لازمہ ہے. ان کو باریک پڑھنا وہ صفت لازمہ ہے. ٹھیک ہے، الف ہے، الف کا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہوتا ہے تو الف پر پڑھا جاتا ہے. تو جو پر پڑھا جائے گا الف، یہ تو صفت عارضہ ہے اس کے اندر. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوتا ہے تو الف کو کیا پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں. تو باریک پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب صفت لازمہ اور عارضہ کا جو فرق ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو بات اور اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو بات. یعنی صفت لازمہ میں غلطی کرنا وہ لہن جلی ہے، اور صفت عارضہ میں غلطی کرنا لہن خفی ہے. یعنی جو الف ہے، اگر جو الف کے جو پر ہونے کا قاعدہ ہے، اگر ہم نے کسی وجہ سے ہم سے چوک ہو گئی، ہم نے الف کو پر نہیں پڑھا اس کے قاعدے کے مطابق، جیسے جبکہ اس سے پہلے پر حرف ہے، تو چونکہ اس کو پر پڑھنا الف کے اندر یہ تفخیم ہے، یہ صفت عارضہ ہے، تو اس صفت کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوں گے. یعنی غلطی ہوئی، چھوٹی غلطی ہوئی، بڑی غلطی نہیں ہوئی. یہ غلطی ایسی ہوئی کہ اس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن باریک پڑھنا اس کو یہ صفت لازمہ ہے. اگر ہم نے اس کو باریک نہیں پڑھا، باریک تھا لیکن باریک نہیں پڑھا، تو یہ صفت لازمہ ہے، یہ بڑی غلطی کی ہے ہم نے. اسی طرح سے اللہ کلام اس کے اندر تفخیم تو صفت عارضہ ہے، اور ترقیق یعنی باریک پڑھنا یہ صفت لازمہ ہے. جیسے اللہ، قل هو اللہ، اگر ہم نے اس کو پڑھا قل هو اللہ تو یہ غلطی تو ہوئی لیکن لحن خفی غلطی ہوئی، چھوٹی غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی اگر اللہ کلام ہم نے یہ پر نہیں پڑھا ہے تو حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور حرف کے اندر جب کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو معنی کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ جو حسن اس کی خوبصورتی ہے، حسن و زینت ہے، اس کے اندر فرق پڑ رہا ہے. قل هو اللہ، اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے تو خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے حرف کے اندر. اللہ لیکن باریک پڑھ دیا اللہ تو حرف وہی ہے لیکن خوبصورتی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے را. بہرحال سمجھتے رہیں گے اچھی طرح سے. فی الحال ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ ان میں سے جو 10 حروف ہیں یہ پر ہونے والے،
خصا ضغطن قز 7 حروف کے اندر صفت لازمہ ہے، اور الف اللہ کے لام اور را کے اندر تفخیم صفت عارضہ ہے اور ترقیق صفت لازمہ ہے۔ پر ہونے والے حرفوں کے درجے، یہ درجے بھی دیکھ لیجئے۔ پر ہونے والے حرفوں کے درجے یعنی کس حرف کا کیا مقام ہے، کس درجے اس کو پر کرنا ہے، سب سے زیادہ کون سے حرف کو پر کرنا ہے، اس کے بعد کون سے کا نمبر ہے، تو یہ درجے بھی ہمیں یاد رہنے چاہیے۔ پر ہونے میں زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان حرفوں کے 9 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 9، جن کی ترتیب اس مجموعہ میں ہے: لط، صد، ظ، قغ، خر۔ یہ مجموعہ ہے: لام، طا، صاد، ضاد، ظا، قاف، غین، خا، را۔ اسی ترتیب سے ان کے درجے ہیں، اسی ترتیب سے ان کو پر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یعنی سب سے زیادہ پر اللہ کا لام ہے۔ سب سے زیادہ پر کیا ہوگا؟ اللہ کا لام۔ قل هو اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر ہے طا کا، طا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے صاد کا، صاد، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ضاد کا، ضاد، پھر نمبر آتا ہے ظا کا، ظا، پھر نمبر آتا ہے قاف کا، پھر غین، پھر خا، پھر را۔ رہا الف، سو وہ جس حرف کے بعد ہوگا اسی کے درجے میں پر ہوگا۔ پس الف کے پر ہونے کے بھی 9 درجے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ درجے ہیں، ان درجوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان حرفوں کو پر پڑھیں۔ سب سے زیادہ پر کس کو کرنا ہے؟ اللہ کے لام کو۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے طا کا، پھر صاد کا۔ یعنی آپ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو موٹا پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا، وہ سب سے زیادہ اللہ کا لام پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی ترتیب سے پھر طا، پھر صاد، پھر ضاد، پھر ضا، پھر قاف، پھر غین، پھر خا، اور پھر را۔ الف سو جس حرف کے بعد ہوگا اس کا درجہ وہی ہوگا۔ یعنی اگر الف طا کے بعد ہوگا تو اسی درجے میں اس کو بھی اتنا ہی پر کیا جائے گا جتنا طا کو کیا جائے گا، اور صاد کے بعد ہوگا یعنی جس حرف کے بعد وہ ہوگا اس کا درجہ وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا سبق ہمارا، یہ ہے، اس کو یاد کر لینا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔